السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا نذر الرحمن صاحب کی آواز میں بہت ہی پیارا بیان حضرت مریم کا عجیب واقعہ۔ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ بیان کو پورا دیکھیں، جزاک اللہ۔ اب قرآن مجید کا واقعہ ہے حضرت مریم کا۔ ماشاءاللہ اس کے ماں باپ نیک تھے، تو ماں کے پیٹ میں جب اس کی پیدائش شروع ہوئی تو ماں نے اسی وقت طے کر لیا کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو تو نے بچہ بنانا شروع کیا یہ تیرے لیے میں منت مانتی ہوں، ہر وقت تیرے رضا والے عملوں میں لگاؤں گی اور کچھ نہیں کرا، تیرے لیے منت۔ اب جب پیدا ہوئی تو بچی، اب غم لگا کہ بچی تو گھر ہوتی ہے، گھر میں کام ہوتے ہیں، میں نے طے کیا تھا کسی کام میں نہیں لگانا، ہر وقت نیک عملوں میں لگانا۔ بہت پریشانی ہوئی، تو نیک کام کے وقت پریشانی ہے تو اللہ غیب سے رہنمائی کرتے ہیں۔ نیند میں خواب میں اسے اشارہ ہوا کہ تو بچی کے بارے میں غم نہ کر، تو نے اس بچی کے لیے طے کیا تھا، اللہ کے لیے منت مانی تھی کہ ہر وقت اللہ کے رضا والے عملوں میں لگاؤں گی، تو اللہ نے تیری بچی کو قبول کر لیا ہے، غم نہ کر۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں حضور کے عملوں کے لیے قبولیت کی دعائیں مانگا کرو کہ اللہ ہمیں حضور کے عملوں کی محنت میں قبول فرما۔ قبول ہو جائیں گے سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ صلاۃ حاجت پڑھ کر قبولیت کی دعائیں مانگنا، اپنے لیے بھی اور سارے مسلمانوں کے لیے بھی، اپنے تعلق والوں کے لیے بھی قبولیت کی دعائیں مانگنا۔ اس پر اطمینان ہو گیا کہ جب اللہ نے قبول فرما لیا تو بہت اچھا ہوا۔ اب پھر سوچا کہ جب اللہ نے قبول کر لیا ہے تو جو استاد ایمان اعمال سکھلاتے ہیں ان کے سپرد کرو۔ تو اس زمانے میں جو استاد ایمان اعمال سکھلاتے تھے ان کے پاس لے گئی، تو استاذوں نے عذر کیا کہ ہم بچیوں کو تو یہاں نہیں رکھتے جہاں مردوں بچوں کو سکھلاتے ہیں، بچیوں کے لیے گھر والے پوچھتے ہیں کہ بچی کو کیا سکھلائیں، بتاتے رہتے ہیں، گھر والے خود سکھلاتے ہیں، بچیاں تو ہمارے پاس یہاں نہیں ہوتی، بچیاں گھر ہوتی ہیں۔ انہوں نے پھر سارا واقعہ بتایا کہ یہ میرے پیٹ میں تھی تو میں نے طے کر لیا تھا کہ اس کو کسی کام میں نہیں لگانا، ہر وقت اللہ کے رضا والے عملوں میں لگانا۔ جب پیدا ہوئی تو بچی، تو مجھے غم لگا کہ بچیاں گھر رہتی ہے، گھر میں کام ہوتے ہیں، میں نے طے کیا تھا دنیا کا کوئی کام نہیں کرانا، ہر وقت عملوں میں لگانا۔ تو پریشانی ہوئی تو خواب میں اشارہ ہوا ہے کہ تو نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو طے کیا ہے تو اللہ پاک کہے یہ بچی مقبول ہے، غم نہ کر۔ تو جب اللہ پاک کے ہم مقبول ہے پھر آپ بھی قبول کریں۔ یہ استاد سکھلاتے تھے اعمال، تو قرآن ڈالا کہ جس کے نام پر قرآن آئے گا وہ سنبھالے گا، تو قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے نام پر آیا، وہ اس زمانے کے پیغمبر تھے۔ انہوں نے پھر مریم کو، اس زمانے کا قبلہ بیت المقدس تھا تو بیت المقدس کے ساتھ کمرہ تھا، وہاں بٹھا دیا۔ اب مریم کا کوئی کام نہیں، پیغمبر ایمان کا سبق دیتے ہیں اسے دل میں بھرتی ہے، کوئی ذکر عبادت بتاتے ہیں اسے کرتی ہے، اور نہ کچھ سننا نہ کرنا، ہر وقت ایمان اعمال میں۔ تو بھائی ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئی اور عملوں کے اعلیٰ درجے پر، یعنی ان کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی رات کے شروع میں سجدے میں ہو جاتی تو ساری رات سجدے میں گزار دیتی تھی، یعنی ساری رات ذکر میں گزارنا یہ بھی اللہ کے کوئی بڑے خاص بندے کر سکتے ہیں، ساری رات ہر ایک نہیں کر سکتے۔ اور پھر سجدے میں، اور پھر وہ جیسے قرآن میں فرمایا کہ اگر بستیوں والے کامل ایمان تقوی حاصل کریں ہم زمین آسمان کی برکتیں کھول دیں، تو وہ برکتیں مائی مریم پر کھل گئی۔ ایک تو وہ بھی جس کا ایمان تقوی اعلیٰ ہوگا تو اس کی آنکھ 1000 میل دور کی چیز کو اللہ کے حکم سے دیکھ لے گی، اس کی نگاہ میں برکت وہ ہوگی۔ تو حضرت مریم کے لیے وہ برکت کے دروازے کھل گئے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کے پاس 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک دائیں کندھے کے پاس جو نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا بائیں کندھے پر ہوتا ہے وہ فضول باتیں گناہ کی وہ لکھتا ہے۔ اور ہم فرشتے کو نہیں دیکھتے، پیغمبر فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی لیکن ایمان تقوی کے اس درجے پر پہنچ گئی، وہ فرشتوں کو دیکھتی۔ اور قرآن میں ذکر ہے، فرشتے نے پہلی خوشخبری دی
اذ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا، تجھے پاک بنا دیا، جہان کی عورتوں میں تیرا درجہ بڑھا. اور پھر انہیں اس کے کمالی ایمان پر ہے فرشتوں نے یہ بھی خوشخبری دی اللہ تمہیں بیٹا دیں گے. اس نے کہا میرا نکاح تو ہوا نہیں، گناہوں سے پاک رہتی ہوں. تو عام طور پر عورت کا بیٹا تو نکاح کے بعد ہوتا ہے. تو فرشتوں نے کہا تو وہ دیتے اللہ ہیں، نکاح کے بعد دیتے ہیں، وہ بغیر نکاح کے بھی حکم دے گے تو بیٹا بن جائے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹا ہیں، ان کا باپ کوئی نہیں، ماں کے تقوی پر اللہ نے ان کے پیٹ میں ان کو پیدا کیا. تو بھائی مرد عورت کامل ایمان کا نور دل میں بھریں گے اور پھر سارے جسم کو سنت کا پابند بنائیں گے. سب سے پہلے تو نماز کی پابندی اور پھر نماز کی ہر سنت کو پورا کرنا، نماز کی کوئی سنت نہ چھوٹے. سنت سیکھنے سے بھی دل کا نور بڑھے گا، سنت عملوں سے بھی دل کا نور بڑھے گا. پہلے نماز کی سنتی پوری کرنا، پھر ہر موقع کے حضور کی سنت سیکھنا، اس کے پابند بننا، کسی موقع کی سنت نہ چھوٹے. یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے والے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت مائی مریم کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، ایمان کے سوا عمل کے سوا اور کچھ نہیں. اب اللہ کے راستے میں نکلنے والا چلے کے لیے ہے، 3 چلے کے لیے ہے، سال کے لیے ہے، 7 مہینے کے لیے ہے. تو بھائی کوئی اور بات نہ کرے، کلمے کی دعوت کی بات کرے، دوسروں کو کلمے کی دعوت سکھلائے. 6 صفات جو کامیابی کی بزرگوں نے بتائی ہے ان صفات کی دعوت دے، سکھلائے. اور ایک بڑے بزرگ فرماتے ہیں دینے میں دیر نہیں، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. ایمان کے نور سے، تقوی کے اعمال کے توفیق کے دروازے کھلے ہیں، لیکن اللہ پاک جس محنت پر وہ کمال نصیب فرماتے ہیں اس محنت پر آنے والے بہت کم ہیں. تو بھائی اس لیے اللہ کے راستے میں جو نکلے ہوئے ہیں جتنے وقت کے لیے تو یہ طے کریں کہ 6 صفات جو ہیں کلمے کی دعوت کے علاوہ کی کوئی بات نہ بولنا ہے، نہ سننا ہے، نہ سوچنا ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا صاحب کی یہ کارگزاری سنی اور اس میں حضرت مریم کا ایک عجیب واقعہ بیان کیا گیا ہے، تو اس سے ہمیں جو کچھ بھی اخذ ہوتا ہے، آپ لوگ سمجھدار ہیں تو ہمیں دین کا کام اچھی طرح کرنا چاہیے. اور آپ دوستوں کو رمضان کریم مبارک ہو.